کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم تھی جو اللہ کے نبی کی نصیحت کے باوجود مسلسل گناہ کرتی رہی؟ اور ایک دن زمین پر ایسی لہر آئی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ ہے کہانی صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کی۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے منتخب نبی تھے۔ انہیں بھیجا گیا تاکہ قوم کو شرک اور گناہوں سے بچائیں اور توحید کی تعلیم دے۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ آج بھی ہمیں ایمان اور صبر کا سبق دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سینکڑوں سال اپنی قوم کو نصیحت کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مگر قوم نے ہنسی اڑائی، انکار کیا اور نبی کو جھٹلایا۔ ان کی نافرمانی صرف زبان تک محدود نہیں تھی بلکہ ظلم، شرک اور گناہوں کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو انتباہ دیا کہ میں اپنی قوم کی نافرمانی کی سزا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار نصیحت کی مگر وہ پھر بھی نہ مانے۔ یہ لمحہ انتہائی دل دہلا دینے والا تھا کیونکہ نبی کی دعاؤں کے باوجود قوم سرکشی کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی جان و مال لگا کر کشتی بنائی، جبکہ قوم نے مذاق اڑایا اور تمسخر کیا۔ کشتی بنانے کا یہ عمل کئی سالوں تک جاری رہا، مگر حضرت نوح کا ایمان مضبوط اور ثابت قدم رہا۔ ہر دن دعا اور عمل کے ساتھ گزرتا رہا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین کے چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر طرف پانی کا سیلاب، درخت، پہاڑ اور گھر بہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے کشتی میں محفوظ تھے، مگر قوم اپنی نافرمانی کی قیمت ادا کر رہی تھی۔ کشتی لہروں کے درمیان تیر رہی تھی اور حضرت نوح اللہ کی رحمت اور قوت پر بھروسہ کر رہے تھے۔ انہوں نے دعا کی، میرے رب مجھے اور ایمان والوں کو محفوظ رکھ۔ پانی نے ہر چیز کو ڈھانپ دیا مگر کشتی اللہ کے حکم سے محفوظ رہی۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک اور سب سے روحانی سبق ہے۔ اللہ کے سامنے سب عاجز ہیں اور ایمان کی طاقت بے مثال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ صبر، استقامت اور ایمان کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمیں نیکی، ایمان اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ کامیابی اور حفاظت صرف اللہ کی رہنمائی اور صبر کے ساتھ ممکن ہے۔